کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو اور حج کے خصوصی پروگرام حج مبرور کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، یہ جو حج کی عبادت ہے، اس پوری کی پوری عبادت میں خانوادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو خاص نسبت اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ کی جو قربانیوں کی داستان ہے، اس میں سب سے پہلی داستان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی عبادت اور پرستش سے روکتے ہیں۔ بادشاہ وقت نمرود کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اگر ہمارے بتوں کا دشمن ہے تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود جاتے ہیں، اپنی پہلی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آگ کو حکم فرما دیتے ہیں، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ آج اپنی فطرت کو بدل لینا ہے، تیرے اندر میرا نبی آ رہا ہے۔ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ دوسری قربانی شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس کے قریب ہوتی ہے کم و بیش، تو اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، الہ العالمین، کیا میں بے اولاد ہی رخصت ہو جاؤں گا؟ مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابراہیم، ہم دعا کو قبول کرتے ہیں، ہم بیٹا تو عطا کر دیں گے، لیکن ہماری خواہش پھر یہ ہوگی کہ بیٹے کو اور اس کی ماں کو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں ایک خاص مقام پر چھوڑ کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ ہم یہ قربانی لینا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین حاضر ہوں۔ بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک مقام پہ چھوڑ دیا، پہاڑوں کی وادی میں، خود واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ جب چھوڑ دیا تو شیر خوار بیٹے کو پیاس لگتی ہے، اور اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے ماں کی ممتا سے برداشت نہیں ہو رہا، پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، اور سامنے دو پہاڑیاں ہیں، ایک طرف صفا ہے، دوسری طرف مروہ ہے، ان کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں پانی کی تلاش میں، پانی نہیں ملتا۔ جب واپس آتی ہیں تو شیر خوار بیٹا جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس کی شدت سے، وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ چشمہ صرف ولد ابراہیم کی پیاس کو نہیں بجھاتا، بلکہ تب سے لے کر آج تک پورے عالم اسلام کی پیاس کو بجھا رہا ہے، اور وہ چشمہ ہے چشمہ زمزم۔ ناظرین، یہ زمزم کیا ہے؟ اور جس زمزم سے پانی کا چشمہ ابلا، اس سے پہلے جہاں حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، ان پہاڑیوں کی کیا خصوصیت ہے، اس مقام کی کیا خصوصیت ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو شخصیات ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں، سب سے پہلے جناب مفتی انتخاب احمد نوری، جید عالم دین ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مذہبی معاملات میں کوارڈینیٹر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد حسیب قادری۔ آپ جامعہ نعیمیہ میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، جید عالم دین ہیں، حسیب ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی، ناظرین کرام، حسیب ہونے کے ناطے بڑے حساب و کتاب کے ساتھ
ان دونوں کا انتخاب کیا ہے اپنی علمی میدان میں خدمات کے لیے، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی انتخاب صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں، فرمائیے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کلام اللہ کی آیت ہے، کلام اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو اپنے شاعر کے طور پہ یاد کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ شاعر کیا ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو، صفا اور مروہ کو، کس حوالے سے، کس نسبت سے خصوصی طور پر اپنے شاعر کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اے آر وائی ٹیم کا کہ جنہوں نے حج کے اس موقع پر، جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام ان وادیوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جو ساری وادیاں ادائیں ہیں اللہ رب العزت کے نیک صالحین بندے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے یہ جو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کیا وہاں رب تعالیٰ رہتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر نشانی کس بات کی بنتی ہے؟ جی، تو یہ نشانی ہے، وہ ادا ہے حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور والدہ ماجدہ ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی۔ صحیح۔ جیسا کہ آپ نے تمہیداً یہ ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نیک صالح بیٹا عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، تو ساتھ ہی یہ وعدہ لیا گیا کہ یہ بھی ایک قربانی ہوگی کہ اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو اور اپنی زوجہ مطہرہ کو ان وادیوں، دو وادیوں کے درمیان، یہ صفا مروہ کے درمیان، یہ ایک خاص مقام پر آپ چھوڑیں گے۔ اور آپ اس کے پس منظر میں جائیں کہ یہ جو جہاں بیت اللہ شریف ہے آج، جو مکہ مکرمہ وادی ہے، جی جی، یہ وہ مقام ہے جو بے آب و گیا تھا، ایک لک دک صحرا تھا یہ، صحیح، نہ پانی تھا، نہ کوئی سرسبز و شاداب جگہ تھی، ایک پہاڑ ہی پہاڑ تھے آس پاس۔ تو جناب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کے پیارے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں پہنچے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے جب چھوڑ دیا، توکل علی اللہ، صحیح، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو خالق کائنات کو آپ کا وہاں رہنا، اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا تلاش کرنا اور اس صفا مروہ کے اوپر دوڑنا، یہ ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیا، نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے اور دیا۔ فرما دیا جو اس طرح سے میرے نبی کی ماں کی طرح چکر نہیں لگائے گا، ہم اس کا حج اور عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو نشانی، شاعر، یہ در حقیقت جسے اللہ پاک نے اپنی نشانی قرار دیا، یہ وہ عمل اور معمولات ہیں جو اس کے نیک صالحین بندوں کے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور عبادت کے قرار دے کر کہ اگر ایسا عمل کو، اس عمل کو ایسے انداز میں اختیار کرو گے جس انداز میں میرے انبیاء نے یا میرے نیک صالحین بندوں یا بندیوں نے اختیار کیا ہے، جنہیں میں نے اپنی نشانی قرار دیا ہے، سبحان اللہ، یہ تمہارے لیے عبادت بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ اور جب اس کو ایک واجب کے درجے میں دے دیا حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے کہ جو بھی میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے گا، وہ حج کی صورت میں ہو یا عمرہ شریف کی صورت میں ہو، تو اس صفا اور مروہ پہ آ کر اسی طرح چکر لگائے گا جس طرح کہ میری نیک بندی صالحہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چکر لگائے تھے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت جناب مفتی صاحب۔ جناب مفتی حسیب صاحب، اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام، کوئی بھی امر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا حکمت تھی کہ اپنے نبی کو آخری عمر میں اولاد دی، بیٹا دیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بیٹے سے لا تعلق رہنا ہے اور اس کو وہاں چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑنا بھی کہاں ہے؟ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی خوراک نہیں ہے، جہاں کوئی معاونت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا حکمت تھی اللہ رب العزت کی اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کا ARYQ TV کا شکریہ اور خراج تحسین اور ہدیہ تبریک کہ حج بیت اللہ کے اس سعادت والے موقع پر جی جی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور خاص طور پر اس انداز سے کہ مناسک حج اور مقامات حج اصل حقیقت کیا ہے، ان میں روح کیا ہے، بالکل جب تک وہ حقیقت اور روح نہ سمجھی جائے اس وقت تک مناسک حج مسائل ادا کیسے کرتے سمجھ آ سکتے؟ مناسک حج ادا کرنے کے بعد جو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو روحانیت کہتے ہیں، ایک ادراک تک پہنچنا، جی جی وہ نصیب نہیں ہوتا۔ بالکل تو یہ قابل تحسین امر ہے۔ آپ نے سوال فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ مطہرہ کو، اپنے بیٹے کو وہاں ام القریٰ، جی جس کے متعلق مفتی صاحب نے کہا کہ آبادی اور اس قسم کے جو لوازمات زندگی، عمرانیات ہیں، لوازمات زندگی ہیں، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایک فلسفہ بنیادی طور پر ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی یہ دارالابتلاء ہے، صحیح، اسے آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ واہ، اب یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل ایک لمبے عرصے تک اولاد کی نعمت عطا نہ کیا جانا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ صحیح، اس کے بعد پھر اولاد مل جائے، اب ظاہر ہے دعائیں مانگ مانگ کر سسک کر جو چیز حاصل ہوتی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس سے محبت اور انس زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ ملے اور ابھی وہ محبت کے جذبات ان کا مکمل طریقے سے اظہار بھی نہ ہو سکے تو ایک اگلی آزمائش جو ہے وہ آ جائے کہ اس کو جو بیٹا اتنے 20 سالوں کی دعا کے بعد دیا ہے، اس کی والدہ کے بعد اس کو میرے حکم پر چھوڑ آؤ۔ دو بنیادی حکمتیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری زندگی چونکہ امتوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جد الانبیاء ہیں، آپ کی نسل پاک سے اللہ تعالیٰ نے محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعا کا ثمر بنا کر اسی مکہ المکرمہ کی سرزمین سے پیدا فرمانا تھا۔ تو یہ اور پھر قرآن عزیز فرقان حمید میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک ملت قرار دیا گیا اور ملت ابراہیمی کی پیروی جو ہے وہ لازم قرار دی گئی۔ تو یہ جتنی انسانیت بعد میں آنے والی ہے اس سب کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اسوہ بنانا ہے کہ ہیں میرے خلیل، لیکن کتنی آزمائشوں سے میرے خلیل بھی گزرے اور دنیا میں کتنی سختیں تکلیفیں ان پر جو ہے وہ آئیں، لیکن ہمیشہ میری رضا پہ وہ راضی رہے سبحان اللہ، اور صبر کیا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو ان صفا والمروہ یہ سارا ذکر ہے، اس سے پہلے جب ابتدائی آیات بینات دیکھیں تو کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، صبر سے مدد حاصل کرو، کیا ربط نماز ہے، سے مدد کیا حاصل خوبصورت کرو، یہ وہ ربط ہے۔ تو یہ ایک حکمت تو یہ ہے کہ بتانا ہے کہ جو تمہارے لیے اسوہ ہیں ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، کن کن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، اور ہر تکلیف پہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا رہا، رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ کیا رہا، اور اللہ کی مرضی پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ کس طریقے سے آگے جو ہے وہ بڑھے۔ ایک تو یہ حکمت ہے، اور دوسری حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف یہ روئے زمین کا مرکز ہے، جی جی، اور اسے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے لیے عبادت کا مرکز اور محور، ہدایت کا مرکز اور محور جو ہے وہ قرار جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتانا تھا کہ میں نے اس کو وہاں آباد کیا اور وہاں بنوایا کہ جہاں اس وقت آبادی کے اور زندگی گزارنے کے علامات اور آثارات بالکل جو ہے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ میری قدرت کاملہ ہے، اور میری قدرت کاملہ کا اتنا بڑا اظہار ہے کہ لگ دگ صحرا میں اور غیر آباد جگہ میں جہاں آس پاس جو ہے وہ پرندے بھی آنے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں کہ یہاں نہ تو کوئی دانہ ہے نہ کوئی پانی ہے، زندگی ان کی کیسے جو ہے وہ گزرے گی، اس سرزمین پہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں آباد فرما کر ان کے بیٹے اور زوجہ کو اور پھر بیت اللہ کی تعمیر بنا کر یہ ایک اپنی قدرت کاملہ کا اظہار جو ہے وہ فرمایا ہے کہ میں اپنی قدرتوں کو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ فرماتا ہوں۔ اور ایک میں اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کرنا چاہتا ہوں بات شاعر کے حوالے سے، جی جی، یا اگر آپ سے گفتگو اس سے جاری رکھیں گے، ایک آپ کی جیسے وقفہ لے لوں گی۔ ناظرین،
ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے وقفے میں ہم درود کریم پڑھیں گے اپنے نبی کریم پر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک۔ حج کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبے کا حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی گناہ کا کام کیا تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ لک والملک لا شریک لک۔ حبیب کے آسان ریسیپی مکسز اپنائیں، بامبے بریانی کا اصل مزہ پائیں۔ مضبوط بنیاد کے لیے ہر اینٹ ضروری ہے، ایسے ہی قوم کی مضبوطی کے لیے ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلوانا بھی ضروری ہے۔ جس دن ہمارا This azan is supported by Ehsaas. This azan is supported by Ehsaas. احساس اپنوں کی زندگی کا، ضرورت مند دکھی انسانیت کی مدد، احساس کے ساتھ تعلیم کی روشنی، ایمان کے پر نور اجالے، روشن احساس۔ روشنی سب کے لیے۔ اس عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر آپ کی امداد کے ہیں منتظر کئی خاندان۔ پچھلے سال پاکستان اور انڈیا میں موجود 1 لاکھ سے زائد خاندان نے پایا پیٹ بھر کھانا آپ کی قربانی سے، اور اس سال ہمارا عزم ہے 2 لاکھ خاندان کو خوراک کے اسباب فراہم کرنے کا۔ اس عزم میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنی قربانی کو رب کی بارگاہ میں مقبول بنائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں احساس ٹرسٹ۔ معاشر کی جو ایک شدت ہے، جو پیاس والا دن ہوگا، پیاس کا عالم جب ہوگا، اس پیاس سے بھی پناہ مانگو تو یقیناً انسان جب آب زمزم پیتا ہے تو دنیا کی سختیوں سے بھی پناہ مانگتا اللہ کے حضور، اور آخرت کے دن کی جو پیاس ہے، جو یوم معاشر کے دن کی ہے، اس سے بھی خدا کے حضور پناہ کو طلب کرتا ہے۔ صحیح۔ مفتی حسیب صاحب، واپس لوٹتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کی طرف۔ اللہ رب العزت نے لازمی کر دیا کہ جو میرے نبی کی ماں کی طرح یہ عمل نہیں کرے گا، یہ ادا نہیں دکھائے گا، ہم اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں کریں گے۔ ایک لازمی جزو ہے۔ ایک ہے روحانیت اور ایک ہے عقلی احساس۔ عقل کبھی کبھی اپنے پر نکالتی ہے تو یہ کہتی ہے کیا ضرورت پڑی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان چکر لگانے کی، کیا ضرورت پڑی تھی ایک پتھر کو چومنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک پتھر کو دیکھنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے پتھروں کے ایک گھر کے گرد طواف کرنے کی۔ ہم عقل کے اس احساس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں آج؟ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دین اسلام میں عقل اور روحانیت دونوں کا امتزاج رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ پورے قرآن عزیز فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے 20 مقامات پر افلا تاقلون، افلا یتدبرون، افلا تدبرون، یہ کلمات جو ہے وہ فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عقل اور روحانیت یہ دونوں بالکل جدا جدا نہیں ہیں، یعنی ان میں آپس میں ایک ربط ہے، ایک جو ہے وہ تعلق ہے۔ اب عموماً جب انسان جو ہے وہ
روحانیت کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے اور صرف اور صرف اپنی عقل کو فوقیت دیتے ہوئے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اس وقت اس قسم کے سوالات جو ہے وہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنی چیزیں آپ نے ذکر فرمائیں کہ پتھروں کے گرد طواف کرنا، پتھروں کو چومنا، دو پتھروں کے درمیان جو ہے وہ دوڑنا، اب یہ عقلی طور پہ عقل یا عقل کے پجاری یا عقل کو فوقیت دینے والے حضرات کے ذہن میں یہ فوراً جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور یہ کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو پتھر کے گرد چکر لگانے کا بھی کہا جا رہا ہے، پتھر کو چومنے کا کہا جا رہا ہے، پتھروں کے درمیان دوڑنے کا کہا جا رہا ہے، پتھر کے پاس نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو اصل سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، اور عقل اس کو جو ہے وہ قبول بھی جو ہے وہ کرتی ہے کہ عقلی طور پر بھی جب انسان کسی کو اپنی محبت کا، عقیدت کا مرکز جو ہے وہ قرار دے دیتا ہے، دنیا میں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روحانیت کو نہیں مانتے لیکن دنیاوی طور پر اپنے عقل کے اعتبار سے ہی جس چیز کو اس کی عقل نے تسلیم کر لیا اور عقل میں وہ مقام محبوبیت جو ہے وہ پا گئی، تو اب وہ بہت سارے کام اگرچہ ان کا دعویٰ عقل کا ہے، بنیاد جو ہے وہ عقل کی ہے، لیکن جس سے عقیدت ہو جاتی ہے، جس سے خاص کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ ایک خاص تعلق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو عقل والے لوگ بھی بہت سارے ایسے کام جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس پہ خود عقل سوال جو ہے وہ اٹھاتی ہے اور دوسرے عقل مند سوال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ تو اصل یہ سارا ہے محبوبیت اور عقیدت، اور جب محبوبیت اور عقیدت کو مرکزیت حاصل جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ محبوب کی ادا ہے اور یہ محب کو پسند ہے، اور اس ادا کو ادائے محبوبیت قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت کا درجہ بھی جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، لہٰذا بظاہر تو وہ پتھر ہیں لیکن چونکہ اس مقام کو محبوبیت حاصل ہے، نسبت محبوبیت کی ہے، تعلق جو ہے وہ عقیدت کا ہے، تو اس محبوبیت میں، اس عقیدت میں اب کیا کرو، لگے جو ہے وہ چلو۔ اسی وجہ سے یہ جو خاص طور پہ قرآن عزیز کی آیت طیبہ ہے صفا مروہ کے حوالے سے کہ جس کو قرار دیا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اب زمانہ جاہلیت میں دو بت جو ہیں وہ اس پہ رکھے گئے تھے، ایک کا نام جو ہے وہ اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا، ایک مذکر کا بت تھا اور ایک مؤنث کا جو ہے وہ بت تھا۔ ابتدائی طور پر انہیں رکھا گیا تھا عبرت کے لیے۔ یہ وہ دو افراد ہیں کہ جن سے بیت اللہ کے طواف کے درمیان غلطی ہوئی، ان کے جو جنسی جذبات ہیں وہ بھڑکے اور حرم خدا بندی کے اور بیت اللہ کی جو آداب ہیں اس کو انہوں نے پاش کر دیا، تو یہ سزا کے طور پر عبرت کے لیے پتھر بنا دیے گئے اور ان دونوں کو پھر صفا اور مروہ پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ ایک وقت تک تو لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے رہے، اور جب شرک رائج ہوا، جاہلیت جو ہے وہ رائج ہوئی، تو پھر جس طرح باقی پتھروں کی پوجا شروع ہو گئی تو ان کی بھی پوجا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب اس وقت ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل ایمان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں تو یہاں مشرکانہ رسوم ادا کی جاتی تھیں اور لوگ جو ہے وہ مشرک ان کو اپنے ایک عقیدت اور درجہ کا دیتے تھے، تو اسلام تو شرک کے خاتمے کے لیے آیا ہے اور ہمیں بھی اب کہا جا رہا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمائی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں صفا میری نشانی ہے، مروہ میری نشانی ہے، تم ان مشرکانہ پتھروں اور ان علامات کو نہ دیکھو، ذرا اس سے پہلے تو جاؤ نا۔ یہ نسبت بات کی ہے، پہلے جو نسبت ہے وہ میرے نبی کی زوجہ اور میرے نبی کے والدہ مائدہ کے قدموں سے اس کو جو ہے وہ حاصل ہے، اور جسے میرے پیاروں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے میں اس کو اپنی نشانی بنا لیتا ہوں۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کو علامت کہا جاتا ہے، یہ عقیدت کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ اطاعت کی علامت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بندگی میں وہ ابتلاء کے ہر مرحلے میں ثابت قدم رہ کر مولا کی رضا پہ راضی رہنے کا یہ جو پروسیجر ہے اس کا ریوارڈ ہے، اس کا انعام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ان کے درمیان صحیح کرے اس پہ گناہ نہیں ہے، بلکہ کتنا اجر ہے اور کتنا ثواب ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے جو 7 چکر لگاتا ہے اسے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب طبرانی کی حدیث کے روشنی میں ملتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وقفے میں درود کریم علی نبی الکریم۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر
لبیک اللہم لبیک. دعا کی قبولیت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور محبوب رحمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں. وہ اس سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے. لک والملک لا شریک لک. کی جد و جہد ARY کے ساتھ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. وقفے کے بعد ناظرین اکرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے خصوصی پروگرام حج مبرور. جناب مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں صفا اور مروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. صفا اور مروہ کی سعی کے دوران ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر زائرین کرام جو ہوتے ہیں وہ تیز چلتے ہیں، بلکہ تیز چلنے کا حکم ہے. اور وہاں آج نشانی بھی یہ ہے کہ اس راستے میں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں نشانی کے طور پر کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تیز چلنا ہے. ایک تو تیز چلنے کی وہاں پر حکمت کیا ہے؟ بعض لوگ دوڑنے لگ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں، معیوب ہے، یہ احترام حرمت کے خلاف ہے یہ بات کہ دوڑ پڑنا. تیز چلنے کا حکم ہے، تو تیز چلنے میں کیا حکمت ہے وہاں پر؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے پھر میں یہی بات عرض کروں گا جی کہ یہ صفا مروہ، بیت اللہ شریف کا طواف، صحیح، مینا مزدلفہ عرفات کا قیام، یہ ساری ادائیں ہیں یعنی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب بندوں کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ پاک کو پسند آئی، فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. صحیح. اسی طرح جو صفا مروہ، ایک جو دو پہاڑیاں ہیں، ایک صفا اور ایک مروہ، تو حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام جو ہیں جب اپنے بیٹے کے لیے پانی کو تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ کے درمیان اس کے آس پاس پانی کو جب تلاش کرتی ہیں تو یقیناً یہ کہ یہ ایک فطرتی طور پر یہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جب انسان ایک اونچائی سے اترتا ہے دوسری اونچائی کی طرف جاتا ہے تو اونچائی سے جب پستی کی طرف آتا ہے تو درمیان میں ایک پاؤں کے چلنے کی سپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے قدموں کی. ایک تو صورت یہ ہے. دوسری صورت جو مورخین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں آج زمزم کا جو چشمہ ابھرا ہے، پانی کا جو رونما ہوا ہے، تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کو لٹایا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام جب صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی تو سامنے اپنے بیٹے کا جو ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، جو ماں کے پیار ہوتے ہیں، تکتی ہیں اپنے بیٹے کے چہرے کو، اور پھر خدا کی ذات بھی یاد ہے سامنے، اللہ کی ذات بھی سامنے ہے، اور اسی سے التجا ہے. چونکہ نہ کوئی پانی لانے والا ہے وہاں پر بظاہر، نہ کوئی خوراک مہیا کرنے والا ہے، نہ ہی کوئی ایسے باغات ہیں، نہ ثمرات ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو صرف اللہ کی ذات سامنے ہے. خدا کی رضا کے لیے وہاں جو ہے وہ آباد ہوتی ہیں اور اللہ کے لیے پانی کو تلاش کر رہی ہیں. کبھی اللہ کی ذات کو تکتی ہیں، کبھی بیٹے کو تکتی ہیں، اور کبھی پیاس بیٹے کے سامنے آتی ہے. صفا پہ چڑھتی ہیں، سامنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور مروہ کی طرف جاتی ہیں تو بیٹا نظر آتا ہے. جب درمیان میں ایک جو صفا مروہ کے درمیان کا یہ جو فاصلہ ہے یہاں پہنچتی ہیں، چونکہ یہ نیچی جگہ پہ ہے تو وہ بیٹے کی ایک پھر پیار کی ایک محبت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، فوراً جلدی سے چلتی ہیں کبھی صفا کی طرف اور کبھی مروہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی تو فرمایا کہ میری حاجرہ علیہ السلام. یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھیں وہ صفا مروہ پہاڑیوں کو کم کر دیا گیا ہے، تو لیکن اس کے اوپر جو ایک وہ کیمیکل لگا کر کے اس کو ایک نمایاں کیا گیا ہے. تو ناظرین کرام اور زائرین کرام کے لیے بات لازم ہے کہ جو بھی حاجی حج کے لیے جائیں، عمرہ شریف کرنے والے جن کے اوپر سعی کرنا واجب جو ہوتی ہے اس کے ادا کرنے کے لیے اس کے لیے لازم ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ وہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھیں بجائے اس کے نیچے سے ہو کر اپنے چکروں کو پورا کریں. جس حد تک ممکن ہو سکے وہ جو ایک نمایاں صورت سامنے آتی ہے پہاڑی کی، وہاں تک اپنے قدموں کو لے کر جو ہے وہ جائیں، صفا کے اندر بھی اور مروہ کے اوپر بھی. تو یہاں یہ بات کہ وہ جو وہاں سے تیزی سے گزرتے، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی
کہ کہا کہ جب یہاں سے گزرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اہل ایمان اور اہل اسلام کو، حضور کی امت کو یہ فرما دیا گیا کہ جب یہاں سے گزریں تو اسی طرح تیز قدموں کے ساتھ چلیں۔ رہی یہ بات دوڑنا، یہ بات کو ثابت نہیں ہے، قدموں کو تیزی کے ساتھ وہاں سے چلنا جو ملتا ہے اور اسی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم ہم پر کیا واجب ہے؟ وہ تو اللہ نے اپنے شاعر قرار دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب، گرامر کے اعتبار سے ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ شاعرہ کی جمع ہے شاعر، صحیح، اور یہ جمع کثرت ہے، اس کا کم از کم جو اطلاق ہے وہ 10 افراد پر آتا ہے۔ اچھا، میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف صفا مروہ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے شاعر نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نشانی، اپنی علامت قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن عزیز میں وہ قربانی کا اونٹ جس کو حجاج کرام اپنے ساتھ بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو بدنا ہے اس کو بھی ہم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ صحیح۔ تو جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اسے محترم قرار دے دیا، یا وہ اللہ کے کسی نبی علیہ السلام سے، اللہ کے کسی محبوب بندے سے اس کا تعلق ہو گیا، لوگوں کی صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، یہ میں جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو عقیدت کا صحیح مرکز ہے اور محبت کا جو صحیح محور ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس حوالے سے قرآن نے ایک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی ہر نشانی کی تعظیم اور احترام جو ہے یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا تقوی کا مطلوب، میں اس کے ساتھ اور بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ تقوی کا معیار کیا ہے، وہ اللہ کی ہر نشانی سے محبت بھی کرنا ہے، اس کی تعظیم بھی بجا لانا ہے، اس کو اپنی عقیدت اور محبت کا مرکز اور محور بھی قرار دینا ہے، اور پھر حج سارے کا سارا یہ انہی نشانیوں سے محبت کی، انہی نشانیوں کی تعظیم کی، اور ان کے گرد وہ تمام مناسک اور اعمال بجا لانے کا جس کے اللہ کے محبوب بندوں نے مختلف زمانوں میں جو ہے وہ بجا لائے، اس کی یادگاریں ہیں۔ تو دین اسلام میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن عزیز اللہ کی نشانی ہے، نبی کریم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی بڑی نشانی ہے، آپ کے معجزات اللہ کی نشانیاں ہیں، دین کے جو شاعر ہیں، اذان ہے، جماعت ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اولیاء کرام یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے محبوب بندے، یہ سب ہر ایک کی تعظیم، اور تعظیم کا اصل جو فلسفہ جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے صرف ذکر کرنا تعظیم ہے، صرف ان کی محبت میں رو لینا، آنسو بہا لینا یہ تعظیم ہے۔ یہ تعظیم کا کمال نہیں ہے۔ تعظیم کا کمال یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو میسج کیا ملا ہے، وہاں سے آپ کو سبق کیا ملا ہے، وہاں سے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے طریقہ کار کیا ملا ہے، جو اتباع کا ہے، جو پیروی کا ہے۔ حقیقتاً محبت اور تعظیم درجہ کمال تک پہنچتی ہے جب آپ اس میسج کو لیں، آپ اس درس کو لیں، آپ اس پیغام کو لیں جو اتباع کا ہے اور جو پیروی کا ہے۔ اور اگر ہماری محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ساتھ یہ پیروی بھی شامل ہو جائے، یہ اتباع بھی شامل ہو جائے، ہم وہ اپنا بھولا ہوا سبق بھی جو ہے وہ یاد کر لیں، تو پھر امت مسلمہ وہی اپنا اقتدار اور عروج جو ہے وہ حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ نے انہی محبتوں، انہی عقیدتوں، اسی پیروی اور اتباع کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمایا تھا۔ بلکہ میں عرض کروں، بہت خوبصورت آپ نے وضاحت کی مفتی صاحب، کہ تعظیم کا جو مترادف لفظ ہے وہ عقیدت ہے، اور عقیدت صرف یہ نہیں ہوا کرتی کہ جس سے عقیدت ہے بس اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں یا اس کو یاد کر لیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی روح کے مطابق اس شخصیت کے ساتھ، اس شاعر کے ساتھ ایسا عقد کر لیا جائے کہ جو حق رکھتا ہے تعظیم، محبت کا اور عقیدت کا اور اطاعت کا، جو جلوت اور خلوت میں کبھی جدا نہ ہو، جلوت اور بندہ رہے، جڑا رہے۔ جی بندہ رہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی حسیب احمد قادری صاحب، آپ کا جناب مفتی انتخاب صاحب، بہت خوبصورت دونوں نے گفتگو کی۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو تھی صفا اور مروہ،
اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں کیوں قرار دیا؟ کیونکہ نسبتیں درمیان میں آتی ہیں، اور نسبتیں جو ہیں وہ اپنے انبیاء سے ہیں، ان کی اداؤں سے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دونوں پہاڑیوں کو اپنے شاعر قرار دیا۔ اور ناظرین، حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی تھیں، وہ تو بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی تھیں، تیز چکر لگاتی تھیں۔ لیکن آج جو ہم چکر لگاتے ہیں، ہم جو سعی کرتے ہیں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، وہ کیا ہے؟ وہ کوئی پانی کی تلاش نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ عہد ہے کہ الہ العالمین آج ہم بھی ان تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ کے دین کے راستے میں ہمارے قدم کبھی بھی سست نہیں ہوں گے، کبھی بھی مدھم نہیں ہوں گے، کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں۔ آپ جو حکم فرمائیں گے الہ العالمین، آپ کے راستے میں ہم اسی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے دوڑتے چلے آئیں گے۔ اللہ ہمارے اس عہد کو قبول و منظور فرمائے اور مبرور قرار دے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ This program